ایک اور جو ہے میرے ذہن میں ایک کویشچن تھا کہ سورہ البقرہ میں آئی گیس 168 نمبر آیا ہے، اس میں اللہ حکم دیتے ہیں کہ طیب ڈائٹ کھاؤ، پاکیزہ خوراک جو ہے وہ کھاؤ، اور بلکہ اگلی ہی بات یہ کی جاتی ہے اور شیطان کے قدموں کی طرف نہ چلو، یعنی فٹ سٹیپس آف شیطان کی طرف نہ جاؤ۔ تو اس میں بھی آج کل بہت بات ہو رہی کہ طیب ڈائٹ ہے کیا یہ آرگینک ڈائٹ کا نام طیب ڈائٹ ہے، جیسے کہ خالص جو چیزیں ہیں، جو آج کل ڈبے کی خوراک آپ کو پتہ ہے، فاسٹ فوڈ ہے، پھر جینیٹکلی ماڈیفائڈ فوڈز پوری ایک انڈسٹری ہے، تو کیا وہ طیب ڈائٹ نہیں ہے، وہ ناپاک ڈائٹ ہے، اور پاکیزہ صرف وہ ہے جو بس ہمیں نیچرلی مل رہی ہے؟ اس میں درجات ہوتے ہیں، خوراک ہو یا کوئی بھی دنیا کی چیز ہو، اس میں درجے ہوتے ہیں۔ صحیح، A+ ہے، A ہے، B ہے، C ہے۔ تو طیب کا پھر وہی معنی، عربی کا لفظ، اس کا معنی عام طور پہ عرب جب کسی سے پوچھتے نا کہ کیف حال ہو، تمہارا حال، تمہاری طبیعت کیسی ہے، تو آگے سے جواب حسن بھی کہتے ہیں، طیب بھی کہتے ہیں۔ جی ایسے ہی۔ اب طیب کا مطلب کیا ہے کہ انسان کا جو جسم ہے وہ اچھی حالت میں ہے۔ تو ایک تو ہم اس سے یہ ترجمہ لیتے ہیں کہ اگر غذا تازہ ہے، عمدہ ہے، وہ طیب ہے۔ صحیح۔ اگر وہ باسی ہے تو وہ غیر طیب ہے۔ باسی چیز جو ہے وہ اپنی بہت ساری چیزیں وقت سے کھو دیتی ہے۔ صحیح۔ یا تو اسے پروسیس کیا جائے، مثال کے طور پہ کہ دودھ ہے، ہم دودھ کو جب پنیر کی شکل میں لے جاتے ہیں، صحیح، تو پروسیسنگ ہو جاتی ہے، پھر وہ پڑا رہے نا، کئی مہینے پڑا رہے یا برسوں پڑا رہے، تو وہ طیب ہی کہلائے گا۔ اچھا، کیونکہ وہ پروسیس ہو چکا ہے، اس میں سے جو خرابی کی چیزیں تھیں وہ نکال دی گئی ہیں، ٹھیک، ایک ٹھوس ہو گیا۔ صحیح۔ اسی طرح بہت ساری چیزیں جو آرگینک چیزیں جو ہم کھاتے ہیں، ان کی اگر شکل نیچرل پروسیس سے بدل دی جائے تو وہ طیب رہتی ہے۔ ٹھیک۔ ادروائز اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم عام طور پہ ایک روٹی جو آج کی پکی ہوئی ہے، وہ کل ہم اسے باسی ہی کہیں گے، وہ طیب نہیں رہے گی۔ صحیح۔ تو اس لیے غذا کے حوالے سے تو یہی ہے کہ اس کے گریڈ میں فرق آ جاتا ہے۔ اب جہاں تک آپ کے سوال کا دوسرا تعلق ہے کہ کیا جو نان آرگینک ہیں یا جو جینیٹیکلی پروڈیوسڈ جو ہیں غذائیں ہیں، یہ پھر سیکنڈ کیٹیگری میں آئیں گی، یہ A+ میں نہیں رہیں گی۔ صحیح ہیں تو وہ طیب، لیکن ان کا گریڈ وہ نہیں ہے۔ کس حوالے سے گریڈ وہ نہیں؟ یعنی فوائد کے حوالے سے؟ فوائد کے حوالے سے، صحیح، طبی نقطہ نظر کے حوالے سے۔ ٹھیک۔ مثال کے طور پہ کہ یہ آرگینک ایگ جو آتا ہے، جسے ہم دیسی انڈا کہتے ہیں، بعض جگہ سے براؤن ایگ کہتے ہیں یا وائلڈ ایگ کہہ دیتے ہیں، یہ جو انڈا ہے یہ ہیچیبل ہے۔ اچھا، جبکہ برائلر جو انڈا ہے وہ ہیچیبل نہیں ہے۔ صحیح۔ اچھا، اب اس میں کیا فرق ہے؟ میں باقی سائنس کی کوئی اور بات ہی نہیں کروں گا، صرف نتائج کو آپ کے سامنے رکھوں گا کہ ایک انڈا جو ہے وہ اگلا پروڈکشن کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا، صحیح، اور دوسرا جو ہے وہ رکھتا ہے، تو کیا دونوں برابر ہو جائیں گے؟ بالکل نہیں، کبھی نہیں برابر، نتائج کے حوالے سے ہو سکتے ہیں۔ بھلے ہی اس میں سائنسدان یہ کہہ دیں جی کہ اس میں جو ہے نا منرل زیادہ ہے، اس میں پوٹاشیم زیادہ ہے، اس میں کوئی بھی اجزاء اس میں سے زیادہ پائے جاتے ہیں، اس سے ہمیں غرض نہیں ہے۔ صحیح، ہمیں نتائج سے غرض ہے۔ تو اس نتیجے کے حوالے سے ہم جو دیسی انڈے کو بہتر جانیں گے برائلر انڈے کی نسبت، تو ہم اسے یہ تو نہیں کہیں گے کہ جو برائلر ایگ ہے وہ کھانے لائق ہی نہیں ہے، کھانے لائق تو ہے، لوگ کھا بھی رہے ہیں، صحیح، لیکن وہ کیٹیگری میں A نہیں آئے گا، A+ نہیں آئے گا، وہ B کیٹیگری میں C میں چلا جائے گا۔ بالکل ٹھیک، لیکن کیا کہلائے گا طیب؟ ایسا فتویٰ تو نہیں دیا جا سکتا کہ وہ طیب نہیں ہے۔ تو یہ جو برائلر چکن اور ملک پیک، آل پرز، یہ سب بھی پھر اس کیٹیگری سے نیچے آ جائیں گے۔ ہاں، جہاں تک تعلق ہے دودھ کا، تو ہر سفید چیز دودھ تو نہیں ہوتی۔ صحیح، تو جو ڈبے میں جو پیک ہو رہا ہے دودھ، صحیح، اس میں اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، جو بظاہر سننے میں چیزیں آتی ہیں کہ وہ سفیدی ہوتی ہے، لیکن اس میں سے کچھ % دودھ ہوتا ہے، باقی چیزیں ملا کے تو ایک نیا فارمولا بنایا جاتا ہے۔ لیکن یہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ کمرشلزم نے ہمارے اوپر اتنا برا اٹیک کیا ہوا ہے کہ ہم جو چیزیں غلط ہیں، غلط سے مراد میری ہے کہ جو اصل نہیں ہے، مثال کے طور پہ سرکہ، صحیح، سرکہ بنتا ہے پھلوں کے رس سے، کوئی بھی سورس ہو، گنا ہو،
انگور ہو یا انار ہو, سرکہ اس سے بنتا ہے. صحیح. جبکہ مارکیٹ میں آپ جائیں تو جو ایسٹک ایسڈ سے بنا ہوتا ہے وائٹ ونیگر, اس کا نام ونیگر کیوں رکھا گیا؟ اگر آپ نے مارکیٹ کرنی ہے تو اس کا نام کو اور رکھ لو. صحیح. سرکہ رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اسی طرح اگر آپ شکل بنا لیتے ہیں آئل کی, گھی سے مماثلت کرتے ہیں, تو وہ بناسپتی ہے, اسے گھی کہتے ہیں. اسے بیچنے کے لیے گھی ساتھ لگانا پڑتا ہے. اس لیے فارمولا جو پاؤڈر ہے اس کو بیچنے کے لیے دودھ کہنا پڑتا ہے. بالکل ٹھیک. تو یہ اصلی نام کیوں لگائے جاتے ہیں؟ یہ کمرشلزم کا ایک بہت بڑا وار ہے کہ جو چیزیں نان آرگینک یا فارمولیٹڈ ہوتی ہیں انہیں کو اصل کا نام دے کے تو بیچ دیا جاتا ہے, تو لوگ پھر وہی سمجھ کے کھانا شروع کر دیتے ہیں. تو یعنی کرکس یہ ہے آپ کی باتوں کا کہ جو نیچرل فوڈ ہے وہی اسی کو فروغ دیا جائے, فیملیز بھی کوشش کریں کہ وہی کھائیں, بلکہ اگا بھی لیں اپنے ہاں, تو اس میں بھی میں سمجھتا ہوں ایک آسانی ہے. کئی میرے جاننے والے ہیں کہ وہ خود ہی سبزیاں بھی اگا رہے ہیں, مرغیاں بھی رکھی ہوئی ہیں, تو یہ میرا خیال سب سے بیسٹ تو پھر یہ ہے آج کے دور میں. ہاں, میں تو یہ مناسب سمجھوں گا کہ جو لوگ نیچرلی پیدا ہوئے ہیں نا, جی, انہیں نیچر ہی کی چیزیں لینی چاہیے, اور جو ان نیچرل طریقے سے ٹیسٹ ٹیوب بیبیز بن کے آئے دنیا میں, وہ پھر ویسی خوراک کھا لیں, کیونکہ ان کی اپنی نیچر جو ہے وہ صحیح ان کی پیدائشی نیچر کے اوپر نہیں ہے. تو ایک انسان تو فطری طریقے سے پیدا ہوا ہے, تو فطرت چیز جو طیب کے لیے ہوتی ہے, صحیح, غیر طیب کے لیے ہوتی ہے, یہ تو فطرت ہے نا. بالکل فطرت ہے. تو اس لیے ہمیں تو یہی چیز فالو کرنی چاہیے کہ جو معاشرے میں جو فطری اجزاء پائے جاتے ہیں وہ کھانے پینے سے متعلق ہو یا کوئی اور بھی, صحیح, تو وہ ہمیں وہی اختیار کرنی چاہیے. ہماری طبیعت اس طرف مائل رہتی ہے, اور صحت کی بحالی کے لیے یہ چیزیں معاون ہوتی ہیں. اور دیکھیں یہ کوئی لوگ کہتے ہیں نا, نہیں جی بہت مہنگی ہیں وہ چیزیں, آپ کمپیئر کریں KFC کی ڈیلز کے ساتھ, مطلب وہ نٹس کو جو بادام ہیں اور باقی چیزیں ہیں, انجیر ہے اس کے کتنے فائدے ہیں, کھجور ہے, تو موازنہ کیا جائے تو کوئی فرق تو نہیں ہے پرائسز میں. لوگوں نے ایک ہوا بنایا کہ نہیں وہ تو بہت مہنگا لائف سٹائل ہے, اگر ہم اس طرف چلے جائیں گے. دودھ بہت مہنگا ہو گیا, تو آل پر 1 لیٹر میرے خیال کو 275 کا مل رہا ہے, اور 1.5 لیٹر جو ہے وہ شاید 350 سے بھی اوپر پہنچا ہوا ہے. تو مہنگا تو اصل میں مجھے لگتا ہے وہ ہے جو دوسری والی سائڈ ہے. علی بھائی, گزارش ہے کہ اگر تو ہم سنت پہ عمل کریں تو ہمارے بہت سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. نبی نے فرمایا کہ اگر کسی کو کھانا کھانا تو وہ اتنا کھائے کہ جس سے کمر سیدھی رہے, اگر زیادہ ہی کھانا ہے تو 3 حصے کر لے. صحیح. پیٹ کا ایک حصہ ٹھوس غذا کے لیے رکھ لے, پانی کے لیے رکھ لے, ایک سانس کے لیے رکھ لے. صحیح. یہی ہمیں رہنمائی ملی نا. ایسے ہی. تو آپ یہ مجھے بتائیں کہ اگر تیسرا حصہ لیتے ہیں تو وہ آرگینک چیزیں اگر لیں, مہنگی بھی ملیں بالفرض ایز کمپیئر ٹو جو آرٹیفیشل ہیں, صحیح, تو وہ سنت کے مطابق کھائیں گے تو وہ آپ کے لیے افورڈیبل رہے گی. ٹھیک. ہم لوگ کوانٹٹی جو ہے نا وہ زیادہ لیتے ہیں, اسٹفنگ کرتے ہیں, تو جب کہ بھوک ابھی باقی ہو تو چھوڑ دینا چاہیے. صحیح. تو یہی چیزیں ہمیں مور دین انف ہو جائیں گی. بالکل ایسے ہی ہے. لیکن یہاں تو بفیز چل رہے ہیں, اور رمضان میں بفے ڈیلز ہر ہوٹل لانچ کر دیتے, تو بفے رمضان کے حوالے سے تو خیر ہمارے مسلمان سوسائٹی کا ایک بہت خوفناک بیہیویئر ہے. میں خوفناک اسے کہتا ہوں کہ روزہ جب رکھتے ہیں سحری کے وقت تو یہ سوچ کے کہ اب رات کو کھانا ہے تو دبا کے کھاتے ہیں, اور جب افطاری کرتے ہیں تو یہ سوچ کے کہ صبح سے کھایا ہوا ہے تو پھر دبا کے کھاتے ہیں. دونوں دفعے ہم سنت کو بالاطاعت رکھتے ہیں. صحیح. معمول کے مطابق کھانا چاہیے, اور یہ تو رویہ ہونا نہیں چاہیے. جہاں تک بفے کا تعلق ہے, اسے تو ہماری سوسائٹی کا بالکل ہی اخلاقیات ہی تباہ کر دی. کبھی آپ دیکھیے جا کے ہوٹلوں میں کہ وہ وہاں پہ کیا صورتحال ہوتی ہے. یعنی بفے میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے کھانا کھانے آئے ہیں, صحیح, بلکہ آپ ٹائمنگ دی ہوتی ہے کہ اس ٹائم سے لے کے اسٹارٹنگ سے لے کے اینڈنگ ٹائم تک ایسے ہی ہے, مکمل وہاں پہ لوگ بیٹھتے ہیں جب تک وہ ٹائم ختم نہیں ہوتا. تو اتنا ٹائم کھاتے رہتے ہیں. ہماری طب نے ہمیں بہت اچھی رہنمائی دی کہ گوشت کے حوالے سے, کہ ایک تو یہ کہ ہمارے یہاں ایک سورس ہے گوشت کا جو ہم اسے زمینی کہتے ہیں. صحیح.
جو زمین کے اوپر جانور ہیں، جی اور ایک ہوائی سورس ہے صحیح، جسے ہم پرندے، طیور، ہاں پرندے کہتے ہیں، اور ایک آبی ہے. یہ تین ہیں. طب یہ کہتی ہے کہ ان دونوں کا بھی کبھی اجتماع ایک وقت میں پیٹ میں نہیں ہونا چاہیے. اچھا، تو اگر کسی نے ایک بکرے کا گوشت کھایا ہے، مٹن، اچھا اس کے ساتھ اسے نہیں چاہیے کہ وہ بٹیر ساتھ کھائے، اچھا اور اس کے ساتھ فش نہیں کھانی چاہیے. صحیح. اب اس میں حکمت کیا ہے؟ ہوتا یہ کہ اس کو جب ڈائجسٹ کیا جاتا ہے تو اس کے لیے ڈائجسٹو انزائم جو باڈی میں آتے ہیں وہ ڈفرینٹ نوعیت کے ہوتے ہیں. اتنا زیادہ اوور برڈن کرتی ہے ہمارے ڈائجسٹو سسٹم. صحیح صحیح. اس سے طب منع کرتی ہے بالکل ٹھیک کہ ایک ہی پیٹ میں ایک ہی وقت میں زیادہ انواع و اقسام جو ہے نا وہ اس کا اجتماع کرنا، آپ اس سسٹم کو آپ یہ کہہ لیجیے کہ کرپٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایسے اس طرح آپ کسی کمپیوٹر کے اوپر بہت زیادہ جب براؤزنگ کر دیتے ہیں تو آپ کی ریم کی کیپیسٹی سے بڑھ جائے نا تو سسٹم سلو ہو جاتا ہے. بالکل ایسے ہی، بالکل ایسے. اسی طرح انسان کا ڈائجسٹو سسٹم سلو ہو جاتا ہے، اور جب سلو ہوتا ہے نا تو یہ صحت کی طرف نہیں جاتا، بیماریوں کی طرف نہیں جاتا ہے. ایسے ہی. اور ہماری تو کوشش ہوتی ہے وہ ہوٹل سلیکٹ کریں جہاں بڑا واسٹ مینیو ہے، ہاں جی، ہر چیز ہی مل جائے، مچھلی بھی مل جائے، بکرا بھی مل جائے. اس لیے کہ ہم کھانا جو کھاتے ہیں نا وہ ایک دشمنی کا انداز ہوتا ہے کہ جو ڈشیں پڑی ہوئی نا اب یہ باقی نہ بچیں. صحیح. تو یہ رویے غلط ہیں. بالکل ٹھیک. اس لیے یہ رویے ہمیں بدلنے کی ضرورت ہے. اچھا، یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ایک مشہور ہے بات کہ ناشتہ دبا کے لنچ بس نارمل تھوڑا بہت، اور بلکہ نہیں، لنچ اس سے تھوڑا سا کم کر لیں، ڈنر سب سے کم ہو جی جی اور جلدی ہو جائے. یہ بات بالکل ویلڈ ہے؟ نہیں، بالکل نہیں، کسی بھی لحاظ سے، نہ طبی لحاظ سے نہ فطری لحاظ سے. اچھا. کھانا بھوک لگے تو کھانا چاہیے. اچھا ٹھیک. کھانا بھوک لگے تب کھانا چاہیے. صحیح. یہ ریکوزیشن کے آپ یہ بتائیے کہ کسی بھی فیکٹری میں، کسی بھی ادارے میں کوئی چیز اس وقت تک اسٹور سے ڈسچارج نہیں ہوتی جب تک ریکوزیشن نہ آئے. ایسے ہی. تو ہماری باڈی کے اندر سے ریکوزیشن تو آ نہیں رہی، وہ تو ہماری اپنی پلاننگ ہے. صحیح. کہ بھائی آج ساری فیملی نے پروگرام یہ بنایا ہوا ہے کہ ہم نے باہر جا کے بھٹورے کھانے آج. تو ٹھیک ہے جی، سب نے بنایا ہوا ہے، مجھے بھی جانا پڑے گا، میں بھی کھاؤں گا. مجھے اپنی اندر کی ریکوائرمنٹ کو دیکھنا ہے کہ میرے اندر سے کیا یہ چیز اٹھ رہی ہے کہ نہیں. اگر میری طبیعت کے اندر فطرت غالب ہے تو میں اسی کو فالو کروں گا. صحیح. اور اگر فطرت غالب نہیں ہے، لالچ ہے کہ نہیں یار دوبارہ تو پتہ نہیں سال بعد دوبارہ بھٹورے ملیں گے تو آج دبا کے کھانے ہیں، صحیح، تو یہ فطرت کے اگینسٹ ہے. اسی طرح ہم روزمرہ معمولاتی زندگی میں بھی ایسے کرتے ہیں کہ آج آپ نے آؤٹ آف اسٹیشن جانا ہے تو آپ دو پراٹھے کھا کے جا رہے ہیں کہ دوپہر کو موقع ملے نہ ملے. تو ایسا ہرگز نہیں ہے کہ وہ آپ کو رات تک انرجی دے گا. صحیح صحیح. آپ کا میٹابولزم ہی ویک ہو جائے گا. بالکل ٹھیک. اتنا زیادہ اسٹفنگ آپ نے کر لی، وہ کوالٹی آف ڈائجیشن ویسی نہیں رہے گی. ایسی ایسی. اس کے برعکس اگر آپ نے اپنی طبیعت کے مطابق کھایا ہے تو آپ کو زیادہ انرجی پرووائڈ کرے گا. تو پھر تو یہ بچے ٹھیک کہتے ہیں. اکثر بچے شکایت کرتے ہیں ہمارے پیرنٹ صبح صبح ہی ہمیں سب کچھ پلا دیتے ہیں، کھلا دیتے ہیں کہ تمہارا اسکول میں ٹائم اچھا گزرے. وہ کہتے ہیں ہمارا دل ہی نہیں کر رہا. یہ بالکل یہ زیادتی کرتے ہیں، وہ پیرنٹس زیادتی کرتے ہیں. آپ دیکھ لیجئے کہ ایسے پیرنٹس جو خاص طور پہ چھوٹے بچوں کی عمر میں وہ سوچتے ہیں کہ بچے کو سادہ روٹی ملے ہی نہ، پراٹھا ہی ملے اس کو، کہ اس کی ہیلتھ بہتر ہو جائے گی. آپ دیکھ لیجئے ان کی نہ کلر کمپلیکشن اچھا ہوگا، نہ وہ ہیلدی نظر آئیں گے. صحیح. اسٹفنگ نہیں کرنی چاہیے. بچے کی تربیت پہلی چیز یہی ہے کہ وہ اس کے مطابق کریں جو وہ چاہتا ہے. اچھا، اب یہ کہ اب آپ چاہتے ہیں یا پیرنٹس یہ چاہتے ہیں کہ بچہ ہر چیز کھائے، بڑی اچھی بات ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک چیز کو رد کر رہا ہے. صحیح. آپ اس چیز کو اس کو ٹیسٹ کروائیں. ٹھیک. سمپل. 2 ہفتے ٹیسٹ کروائیں، 3 ہفتے ٹیسٹ کروائیں. ہیومن نیچر ایک ایسی چیز ہے کہ جو وقت کے ساتھ اس میں تبدیلی آ جاتی ہے. کبھی شاید آپ نے بھی ٹرائی کیا ہو کہ اگر آپ بلیک کافی پینا شروع کریں تو پہلے ہفتہ تو آپ کو بڑی کڑوی لگے گی، بری لگے گی. ایسے. اور 1 ہفتے کے بعد وہ آپ کو اتنی اچھی لگے گی کہ کبھی آپ اس کے پاس میٹھا لے کے نہیں جائیں گے اور دودھ بھی نہیں ڈالیں گے اس میں کہ نہیں، یا تو بلیک اصل وہی بہت اچھی ہے. ٹیسٹ ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتا ہے. بالکل ایسے. تو بچوں کو اگر اسکول جانے سے پہلے جو لوگ ایسے کرتے ہیں وہ ان نیچرل بیہیویئر ہے. صحیح.
کوشش اس وقت بھی یہ کر دینی چاہیے کہ اگر دودھ پلا کے اگر دودھ پیتا ہے یا کوئی جوس لیتا ہے یا کوئی پھل تھوڑا سا لے لیتا ہے جو اس کی طبیعت مانتی ہے, لیکن اس کی طبیعت ایسا نہ ہو کہ وہ نگٹس مانگے, ایسا نہ ہو کہ وہ جنک فوڈ مانگے, کیونکہ آپ نے ٹی وی سے اور گیجٹ کے ذریعے اس کو جو پیغام دیا ہوا ہے نا اس کی نیچر کو خراب کر دیا ہوا ہے, اور وہی چیزیں وہ کھا رہا ہے کہ جو کارٹون کھا رہے ہیں, اور وہی چیزیں وہ ڈیمانڈ کر رہا ہے جو وہ کمرشل ایڈس کے اندر دیکھ رہا ہے. تو یہ اس چیز کا ہونا چاہیے کہ وہ نیچر پہلے اسے لے کے آئیں, پھر نیچر کے مطابق. بالکل ٹھیک, انٹرسٹنگ. اچھا, یہ آج کل کافی ایک ٹرینڈ ہے کہ ڈائٹیشینس ان کے پاس لوگ جاتے ہیں, پورا پلان بنتا ہے ڈائٹ کا, پھر جمز ہیں ایسے کھلے ہوئے جو آپ کو ڈائٹ پلان بھی بنا کر دیتے ہیں, پراپر ایکسرسائز کی طرف بھی لاتے ہیں. تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہو؟ ایک اچھا میرے خیال اچھی کوشش ہے ان لوگوں کی, ڈائٹیشینس اچھا کام کر رہے ہیں, اور یہ جو کیلری کاؤنٹ ہوتا ہے پھر کیلریز کے مطابق ہر چیز دیکھی جاتی ہے, یہ کیسا ہے؟ کوئی بھی سوچ ہو اس میں 100% ہم اس کی مخالفت نہیں کر سکتے, اچھی چیز کو ہمیں نکالنا پڑتا ہے. جہاں تک تعلق ہے یہ کیلوریز کاؤنٹ کرنے کا, کچھ ایسے مریض ہوتے ہیں وہ اوبیسٹی کا شکار ہیں, صحیح, وہاں پہ یہ چیز فائدہ مند ہے, صحیح, لیکن ایک نارمل آدمی کے لیے اس کا فائدہ نہیں نظر آتا. اچھا, اس لیے کہ وہاں دیکھا جاتا ہے ہم نے مزاج. ایسے تو ایک وہاں بھی جو اوبیس لوگ ہیں ان میں بھی دیکھا جاتا ہے, لیکن وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ کیلوریز اگر آپ کم کرنا شروع کر دیتے ہیں نا تو وہ ڈیفینیٹلی وہ ریڈکشن کی طرف یا اس کی ویٹ لوز کی طرف ہو جاتا ہے. جی, لیکن یہ عام لوگوں کو جو آتے ہیں نا جم میں آتے ہیں ان کو دیتے ہیں, یہ چیز فائدہ مند نہیں ہے. اچھا, کیوں فائدہ مند نہیں ہے؟ کہ ایک شخص ہے مزاجی اعتبار سے, یا وہ اس کی, میں مزاج کو بھی ایک لمحے کے لیے الگ کر دیتا ہوں کہ بہت سارے لوگوں کو, آپ کے ناظرین کو مزاج کا شاید پتہ بھی نہیں چل سکے گا کہ کس چڑیا کا نام ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص غصہ بہت کرتا ہے, صحیح, اور ایک شخص ٹھنڈے دماغ کا ہے. بالکل, اب کیا دونوں کے لیے ایک ہی چارٹ ہوگا؟ صحیح. غصے والے شخص جو بہت غصہ کرتا ہے اس کو اگر ڈائٹیشین نے کہا جی کہ آپ نے کافی انٹیک بڑھا دیں تاکہ یہ آپ کی فیٹس کو بند کرے گا, وہ اگر لے گا نا تو جہاں پہ وہ کسی کو صرف گھوسوں سے مارتا ہے نا ہو سکتا ہے وہ جان سے مار دے. صحیح. تو اتنی اسے ہائپر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو بعض اچھا جو لوگ ٹھنڈے مزاج کے ہیں اب ان کو کیا جائے وہ فائدہ دے سکتا ہے. اس کی میں مثال ایک اور دے کے واضح کرتا ہوں کہ کئی لوگ ہیں کہ رات جب سارے دن کا کام سے تھکتے ہیں نا تو وہ سوچتے ہیں کہ ہاٹ ڈرنک لے لیا جائے, وہ چائے یا کافی پی لیتے ہیں تو انہیں نیند آ جاتی ہے. صحیح. اور کچھ لوگ ہیں کہ وہ سورج ڈھلنے کے بعد ہی پی لیں تو وہ نیند غائب ہو جاتی ہے. اور وہ ایک شخص رات 12 بجے پیتا ہے تو اس کی نیند اسے فوراً آ جاتی ہے, ایک مغرب کے قریب پیتا ہے تو اس کو رات کی نیند اڑ جاتی ہے. ایسے ہی. کیا وجہ ہے؟ اس کی باڈی کی ڈیمانڈ کچھ اور ہے. صحیح. کیونکہ جو نیند ہے یہ آتی ہے کچھ سکون کی حالت میں. سکون اگر نہ ہو, ذہنی طور پہ پریشانی ہو, تب بھی نیند نہیں آتی. بالکل. تو یہ سکون یعنی اگلا سکون حاصل کرنے کے لیے, سکون میں جانے کے لیے ابتدائی سکون کی ضرورت ہوتی ہے. بالکل صحیح. اس لیے ہمارے ہاں یہ جو ایک ٹرینڈ چل گیا ہے کہ جو جم میں جانا. اب اس سے ایک اور انٹرسٹنگ بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جم میں جانے کے لیے کبھی ہم نے سوچا کہ جم میں کون لوگ جاتے ہیں؟ جم میں وہ لوگ جاتے ہیں کہ جو لوگ مشقت سے گھبراتے ہیں. اچھا. قرآن کریم کہتا ہے لقد خلقنا الانسان فی کبد, کہ انسان کو مشقت کے لیے پیدا کیا گیا. ذرا آپ غور کریں کہ انسان کی طرز زندگی کیا تھی جب ابتدائی دور پہ انسان دنیا پہ آیا, اور کچھ چیزیں فطرت نے ساری کی ساری مشقت کی روزمرہ کے معمولات میں رکھی تھیں. صحیح. آج بھی اب ہم دیکھیں تو ہم لوگوں نے کیا کیا کہ مشقت والی تمام چیزیں اپنی زندگی سے نکالتے گئے. صحیح. پہلے ہم روئی کے گدے پہ سویا کرتے تھے. روئی کے گدے سے پہلے بھی ایک
چارپائی تھی جسے اچھی طرح کس کے سوتے تھے, صحیح, پھر روئی کا گدا آ گیا, پھر اس کے بعد فوم کا میٹرس آ گیا, پھر اس میں سپرنگ آ گئے, پھر اس میں جیل آ گئی, پھر اس میں ببلز, کیا کچھ اس میں وہ کیا ہوتا گیا کہ آپ کا کمفرٹ لیول انکریز ہوتا گیا. صحیح. اچھا, آپ گاڑی میں بھی اے سی, گھر میں بھی اے سی, دفتر میں بھی اے سی. اب کیا ہوا کہ آپ کے اندر وہ ٹالرنس ختم ہو گئی. اب یہ بندہ مشقت نہیں کر رہا. اربن ایریا کا یہ بندہ ہے جو صبح شام کے اس کے معمولات ہیں, خاص طور پہ جو ایلیٹ کلاس ہے, ان کی زندگی سے مشقت نکل گئی. ایسے ہی ان کی مشقت اب ہے پیسے دے کے کسی جم کی ممبرشپ لیں اور مشقت کریں پیسے دے کے. صحیح. مشینوں پہ جا کے مشقت کرنی پڑتی ہے. صحیح. تو فطرت مشقت تو لیتی ہے آپ سے. بالکل صحیح. آپ فری میں کر دیں گے وہ آپ کے باعث اجر بھی ملے گی, باعث اجر بنے گی. آپ روزمرہ کے جو کام کرتے ہیں, اپنے والدین کی خدمت کرتے ہیں, اوبیسلی اس میں جسمانی مشقت ہوتی ہے. بالکل ٹھیک. خواتین دیکھیں کہ گھروں میں جب کھانے وانے بنایا کرتی تھی خود, صحیح, تو وہ کیا تھا, وہ جسمانی مشقت تھی. ایسے ہی. بلکہ مجھے یاد ہے کہ ہمارے جو بزرگ خواتین تھیں وہ کہا کرتی تھی یہ میری جسم کا صدقہ ہے. اگر میں خود اپنے ہاتھ سے روٹیاں پکا کے دیتی ہوں غریبوں کو تو یہ میرے جسم کا صدقہ ہے. تو سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھ سے وہ سوت بنا کے, تو وہ کہتی تھی کہ اپنے ہاتھ سے میں صدقہ کر رہی ہوں. تو جان کے صدقے ہوتے ہیں. تو آج کل تو جب سے خاص طور پہ یہ لائف سٹائل میں یہ گیجٹس آئے اور یہ آئی ٹی نے ہماری زندگی بدل کے رکھ دی, اس سے کیا ہوا کہ اب سوشل میڈیا کے اوپر ایکٹیویٹیز ہیں, اور اس کے لیے کوکنگ کے لیے کوک رکھا ہوا ہے, یہ ملازمہ پانڈا بھی ہے. ہاں, اس لیے تو وہ مشقت اب کہاں رہی. وہ مشقت اب جم میں جانے کے لیے مجبور کر. صحیح. تو یہ مجبوری جو ہے نا, یہ ہم خود لے گئے اپنے آپ کو اس جگہ پہ کہ وہ نیکی کے کام چھوڑ کے اب پیمنٹ دے کے تو ہم وہاں پہ جا کے مشینوں کے اوپر مشقت کر رہے ہیں. یعنی آپ کی باتوں سے میں یہ سمجھاؤں کہ انسان کے اندر شاید کچھ الارمز ہیں کہ اس کی طبیعت, اس کا مزاج اسے خود بتا دے گی کہ وہ کیا کھانا چاہ رہا ہے یا اس کی باڈی کے لیے کیا ٹھیک ہے. اور ہر انسان کی ڈفرینٹ ایک ڈیمانڈ ہے. تو مے بی سب تو نہیں ایسا, لیکن یہ کہ کچھ ڈائٹیشنز میں بھی یہ مسٹیک کرتے ہوں کہ ایک ہی فارمولا یا ایک ہی سارا وہ پلان ہر انسان پہ ہی جو ہے وہ اپلائی کر دیں. تو یہ جو آپ نے کہا کہ اندر سے ایک ہمارا سسٹم ایسا ہے کہ ہمیں خود پتہ لگ جاتا ہے, وہ سسٹم لیٹ سے کوئی کہتا ہے کہ مجھے کریونگ پیسٹریز کی ہو رہی, کیک کی ہو رہی, تو وہ بھی اندر کا سسٹم بول رہا ہے یا وہ کیا ہے؟ ہاں ڈیفینیٹلی, اگر کسی شخص کو یہ کریونگ ہو رہی ہے کہ مجھے پیسٹری کھانی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ طبی نقطہ نظر سے کہ اس کے اندر یہ وسعت ہے. اچھا, خشکی اس کے اندر بڑھ چکی ہے, اب وہ کریمی چیز کھانا چاہ رہا ہے. صحیح. اگر وہ دیہاتی ہے تو وہ کہے گا جی میں تو گھی کا ایک چمچ پی لیتا ہوں. صحیح. اور اگر وہ شہر کا علاقے کا ہے تو وہ کہے گا جی میں تو اپنی پسندیدہ بیکری کا جا کے وہ چیز کیک کھاؤں گا یا دوسری. تو دیکھنا یہی ہے کہ کیا وہ فطرت کے اوپر ہے کہ نہیں. صحیح. اگر اسے ویسے ہی یاد آ گیا اس کا ذائقہ, کیونکہ آج کل کا جو دور ہے نا, اس میں ایک اور بہت بڑی کمرشلزم اس میں ہے کہ ان چیزوں کے اندر ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں کہ جو انسان کی اندر اس کے احساس کو بیدار کرتی ہیں. کریونگ, جو کریونگ سے کہتے ہیں. میرا ایک پیشنٹ تھا, مسلسل وہ 3 سال سے برگر کھاتا تھا. اچھا, مسلسل ڈیلی وہ گھر کا کھانا کھاتا ہی نہیں تھا. اچھا, میں اسے بڑا حیران تھا کہ تم اسے بور نہیں ہوئے؟ وہ کہتا ہے نہیں, مجھے اسی کی جب بھوک لگتی ہے تو مجھے یاد ہی آتا ہے. وہ اسی کمپنی کا وہ برگر کھاتا تھا اور اسی کے پاس جاتا تھا. اب یہ کیا وجہ ہے؟ آپ مجھے بتائیں کہ انسان تو بڑا تنوع پسند ہے. صحیح. انسان تو بور ہو جاتا ہے. بالکل. آپ کسی کو مسلسل اگر چاول کھلائیں تو اس سے بور ہو جائے گا. آپ لسی ناشتے میں روزانہ نہیں پی سکتے, ایک جیسی خوراک روزانہ آپ کھا نہیں سکتے. لیکن کیا وجہ ہے کہ وہ 3 سال سے ایک ہی ٹائپ کا برگر کھا رہا ہے؟ وہ کیوں کھا رہا ہے؟ اس کے اندر ایک ایسی چیز پائی جاتی ہے کہ جو اس کو احساس دلاتی ہے کہ یہ جس طرح ہم ایڈکشن کہتے ہیں اس کو. صحیح, بالکل صحیح. بیسیکلی یہ ایڈکشن ہوتی ہے. جس طرح کہ جو لوگ نشہ کرتے ہیں وہ کیا ابھی اپنے نشے سے فیڈ اپ ہوئے ہیں, انہیں تو ڈیلی چاہیے. وہ نشہ اندر سے ڈیمانڈ, تو یہ اندر کی ڈیمانڈ فیک بھی ہوتی ہے, ریئل بھی ہوتی ہے. صحیح.
تو ریئل ڈیمانڈ اسی کے اندر ہوگی کہ جو فطرت کے اوپر قائم ہوگا. بالکل ٹھیک. اور جو جس کی فطرت پرورٹڈ ہے وہ کہاں پہ؟ یعنی فطرت کے جو لائف سٹائل ہے پروفیٹک لائف سٹائل، جو ڈائٹ پروفیٹک ڈائٹ ہے، پھر یہ کہ جلدی سونا، صبح اٹھنا اور فطرت کے مطابق عمل کرنا، پھر جیسے نماز میں سمجھتا ہوں وہ عمل انسان کی فطرت میں ہے، اللہ کے آگے جھکنا، سجدہ کرنا، وہ سارا.